بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ بآسانی افعال کے مختلف صیغے سیکھ لیں گے۔ دیکھیے آپ اس میں بعض وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ آخر کتنی پریکٹس کرنا ہے، بس نہیں ہو گیا۔ لیکن آپ اگر گھڑی کو سامنے رکھیں تو مشکل سے ہم 7-8 منٹ پریکٹس کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا 10 منٹ کی پریکٹس 450 بار آنے والے الفاظ کے لیے جو قرآن میں آتے ہیں مہنگی پریکٹس ہے؟ کیا ہم اتنی قیمت بھی نہیں دینا چاہتے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر 10 منٹ کے اندر ہم اتنے بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو شوق سے کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے۔ تو ہم نے سمع کے سٹائل پر 4 افعال سیکھے۔ ایک تھا سمع، دوسرا علمہ، تیسرا عملہ اور چوتھا رحمہ۔ ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے ایک سمپل ٹرک یہ ہے کہ سنے گا تو جانے گا، جانے گا تو عمل کرے گا، عمل کرے گا تو اللہ رحم کرے گا۔ اچھی بات سنے گا تو جانے گا تو عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرے گا۔ سمع تو علمہ، علمہ تو عملہ، عملہ تو اللہ تعالیٰ رحمہ۔ ویسے یہ 4 ہی نہیں، اور بھی افعال قرآن کریم میں اور عربی زبان میں ان نمونوں پر آتے ہیں، یعنی دوسرے حرف پر ای، زیر، سامع، علمہ، عاملہ، رحمہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کا۔ کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے عادت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مثلا جسمانی طور پر فٹ رہنا چاہتے ہوں تو آپ کو ورزش کی عادت ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں تو روزانہ پڑھائی کی عادت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں تو روزانہ پڑھائی کی عادت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہوں تو روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی، اسٹڈی کرنے کی عادت ہونا ضروری ہے۔ عادت ڈالیے قرآن کے لیے روزانہ کچھ وقت دینے کی۔ عادت کیا ہے؟ عادت 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ کسی بھی چیز کی عادت 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک یہ کہ نالج ہو، آپ کو علم ہو، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ دوسرے اسکل ہو، ہنر ہو، کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرے شوق ہو، ڈیزائر ہو، ایٹیٹیوڈ ہو، چاہت ہو، تڑپ ہو۔ یہ 3 جب ہوں تو عادت بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، ہدایت اس میں ہے، یعنی سمجھنا ہے، سمجھنے کی طرف بات ہو رہی ہے۔ سمجھنا عمل کرنا سب ہے، لیکن سمجھیں گے نہیں تو باقی اس سے کیسے کریں گے۔ دوسرا ہے کیسے، کیسے کا بھی پروسیجر معلوم ہو گیا اب آپ کو، بہت آسان ہے۔ نمازی سمجھ کر پڑھیں گے تو 100 الفاظ ویسے ہی سیکھ لیں گے جو قرآن میں ہزاروں بار آئے ہیں، 50% آف قرآنک ورڈز۔ اب مسئلہ رہتا ہے ڈیزائر کا، خواہش کا، تڑپ کا، چاہت کا، ذوق کا۔ کیا میں وقت اور محنت دے سکتا ہوں قرآن سیکھنے کے لیے، محنت کر سکتا ہوں قرآن سیکھنے کے لیے؟ اگر آپ قرآن سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے رجحان اور خواہش پر توجہ دیں۔ بہت زیادہ ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، استاد موجود ہیں، کئی قسم کے کورسز موجود ہیں۔ اصل چیز خواہش ہے، اس پر کس طرح توجہ دیں؟ ہم کہیں گے کہ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اہمیت کو سوچیں۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہیں تو سوچیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے قرآن کھولنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھیں تو یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رول معلم کتاب تھا، مجھے ٹیچر بننا چاہیے۔ یہ تو ہر نماز میں آپ کا ریمائنڈر ہے۔ ہر نماز میں جب بھی امام سے قرات سنیں تو بولیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گئے تھے آیات سنانے کے لیے، آج بھی آیات سنائی جا رہی ہیں، میں کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں اس کو؟ یہ ریمائنڈر ہے، لائیو ریمائنڈر، ہر نماز میں ریمائنڈر ہے۔
اس کے علاوہ اور 2 دعائیں بھی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتائیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یہ دعا جو ہے ایک طرف شوق بھی بڑھائے گی، دوسری طرف انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی دے گی. دوسروں کے لیے بھی دعا کریں آپ تاکہ وہ بھی ساتھ ہوں اور ٹیم بھی بنے. اگلے اسباق میں ہم نکات شوق کی طرف یا نکات خوف کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے، نکات شوق یا خوف، جو انشاءاللہ ہم کو مدد دے گی قرآن کے اس پروگرام کو، اس سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے میں. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. یہی نیت کیجئے انشاءاللہ کہ ہم اگلا سبق ضرور دیکھیں گے اور اس تعلیم کو مسلسل جاری رکھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.